برادران اسلام، میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بھی چند حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اسلامی سال کا یہ 9واں مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو کچھ ہی ساعتیں جس کی دور ہے، اللہ نے چاہا پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا میں بسنے والے وہ اس ماہ مقدس کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کے اندر روزوں کا اہتمام کریں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کو ایک عطیہ بھی ہے، ایک گفٹ ہے کہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا تھا، اور وہ پہلی امتوں کو جو روزے ملے تھے ان کی ترتیب بھی یہ والی نہیں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دیا ہے، اس ماہ مقدس کے اندر ہم اپنی کچھ ایسے معمولات عبادت کے بنائیں کہ ایک تو ہم اس کو ہمیشہ کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم دعا بھی کرتے رہیں کہ الہ العالمین پورا سال ہمیں جس طرح آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ اپنا عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اسی طریقے پر ہمیں پورے سال بھی اس طرح عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ہمیں پریکٹس کا مل جاتا ہے، انسان میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں نماز میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں اور باقی چیزوں میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو یہ والا مہینہ دے کے دوبارہ اس کو چستی عطا فرما دیتے ہیں۔ جہاں کمزوری ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ معمولات کرتا ہوں، اور جب انسان صحیح توجہ اور ایمان کے ساتھ اور اللہ سے مانگنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر میں آتا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے باقی 11 مہینے بھی آسان کر دیتے ہیں۔ رمضان اس کا معنی ہے جل جانا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں انسان ایسی عبادت کرے کہ اس کی زندگی میں ہونے والے تمام کے تمام گناہ اللہ جلا کے رکھے، ختم کر کے رکھے، مٹا کے رکھے۔ یہ رمضان کا مطلب یہ اس لیے آیا ہے کہ امت محمدیہ کی بخشش و مغفرت کا مہینہ یہ اللہ کا خاص مہمان ہے، اور جو مہمان اللہ کا ہو اور اللہ نے اپنے بندوں کے پاس بھیجا ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا مہمان ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ انسانوں تک ہے، ہم بندوں تک ہے کہ ہم اس مہمان کا کتنا اکرام کریں۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر الہ العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، ایسا نہیں ہے
کہ تمہارے اوپر یہ فرمایا کہ تم سے پیاری امتوں پر بھی روزے پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو روزے کی لاجک بتائی ہے کہ یہ روزہ آپ کس لیے رکھ رہی ہے، یہ روزے کا مقصد کیا ہے آپ کا، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک متقی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کی ذات سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ روزے کا مطلب یہ ہے تتقون، ڈرنا کس سے؟ ایک اللہ کی ذات سے۔ روزہ خواہشات نفسیانی جو انسان کے دل میں خواہشیں آتی ہیں اس کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ روزہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، یہ رحم کا اس انسان کے دل کے اندر مادہ پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کو بھوک پیاس ستاتی ہے، انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہونے کے باوجود اللہ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے تو میں کھانا نہیں کھا رہا، میں پانی نہیں پی رہا، کیوں کہ میرے اللہ کا حکم نہیں ہے۔ پھر انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ وہ مسلمان، وہ انسان جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، جن کے پاس کھانے کوئی کچھ نہیں، پینے کوئی کچھ نہیں، ان کا کیا عالم ہے۔ یہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، پھر انسان کے دل میں اپنے ان مسلمان، اس انسانیت کے لیے دل نرم ہوتا ہے اور انسان ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ یہ ہے روزہ، اور روزے کا مطلب اللہ کی ذات سے ڈرنا۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر اپنی نفسی خواہشات کو بالکل ختم کر دیتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ غیبت سے بچتا ہے، وہ چغلیوں سے بچتا ہے، وہ ہر قسم کی بدکاری اور ہر قسم کے گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ ایک تو یہ کہ رمضان کے روزے رکھنے، اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی حالت ایمان میں رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جو آدمی ماہ مقدس کا ایک روزہ جان بوجھ کے توڑ دے، کھا لے، ابھی تو موسم بھی اچھا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، ہم نے جون جولائی یہاں پہ جس وقت آگ برس رہی تھی اس وقت لوگوں نے روزے رکھے جس کو اللہ نے توفیق دی، لیکن ایک انسان کے دل میں خوف ہی نہیں، وہ جان بوجھ کے بالکل جوانی مستانی ہے، سب کچھ ہے، ہر نعمت ہے، اس کے باوجود رمضان کے روزے کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے، جو ثواب رمضان کے روزے کا ہے وہ اس کو ثواب نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ روزہ بڑی عبادت ہے، ایک روزہ، اور ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے اندر موجود ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا اور بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ رمضان آیا نہیں ہے۔ یہ روزہ تو دور کی بات ہے۔ ہم اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ ہمیں پریکٹس کے لیے دیا، ہماری نماز، روزہ، ذکر، اذکار، تلاوت، تسبیحات، اس کا ہم اہتمام کریں گے، اللہ ہمیں پورے سال آہستہ آہستہ اسی طریقے پر اللہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی عبادت کے لیے ہے۔ یہ دنیا تو لاہو و لعب ہے، کھیل کود ہے، یہ دنیا تو فانی ہے۔ اللہ نے اپنی دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتا دیا کہ میں نے انسان کو تو جنات کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، کہ کون سا انسان ہے جو دنیا میں مجھے راضی کر جائے۔ اور اس کے ساتھ روزہ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام، نماز 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، انسان رمضان میں کوشش کرے گا اللہ اس کو باقی مہینوں میں بھی توفیق عطا فرمائے، اس کے دل میں یہ بات ہوگی یار جماعت کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے۔ اگر رمضان میں سستی ہے باقی 11 مہینے میں سستی ہے۔ اور نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کا اہتمام، رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ، ریاضت کا مہینہ، سخاوت کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اور وہ وقت تہجد کا جس میں اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان اس دنیا پہ آتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں تو مجھ سے مانگنے والا مجھ کو عطا، اور اللہ سے 1 2 نہیں
اللہ کی شان کے مطابق مانگے. اے اللہ جو تیری شان ہے، اللہ جو تیرے خزانے ہیں، اے اللہ ان خزانوں میں سے ہمیں عطا کر. اے اللہ ہماری بخشش، ہمارے والدین، ہمارے دوست احباب، اللہ نبی علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش کر. تہجد کے ساتھ اشراق کی پابندی، چاشت کی نماز کی پابندی، اوابین کی پابندی. یہ اوابین کی نماز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل اوابین پڑھی اس کو اللہ 12 سال بے ریا نفلی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور جو آدمی صبح کی نماز کے بعد اپنی جگہ میں بیٹھ کر ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے، اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے. یہ نمازیں اللہ نے اس سے بڑا اجر عظیم رکھا. یہ بہانے ہیں کہ یہ میرا بندہ سب کو چھوڑ کر اللہ کے در پہ آ، اللہ سے مانگنے والا بندہ. تو ہم جب نماز میں یہ 2-2 4-4 رکعتیں نوافل سنت مستحبات ان کو ادا کریں گے، ہم اللہ کے سامنے پیشانی جھکائیں گے، اللہ کو منوائیں گے. اللہ ماننے کے لیے تیار ہے، ہم منوانے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے ساتھ نماز کے ساتھ تلاوت کا اہتمام کریں. قرآن کریم کو کھول کے اس کو پڑھنا شروع کریں. ذہن میں رکھیں 3 قرآن 4 قرآن 5 قرآن 6 قرآن کتنے قرآن میں نے پڑھنی ہے. اللہ سے انسان مانگے گا، برکت و رحمتوں والا مہینہ ہے. شروع میں مشکلات آئیں گی، کبھی پاؤ پڑا، کبھی آدھا سپارہ پڑا، مشکل آئے گی کیونکہ ہم پورا سال قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. لیکن جب ترتیب بن جائے گی اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا جب تک وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا. اپنی تلاوت کی پابندی ہر آدمی تہیہ کر لے کہ میں انشاءاللہ العظیم اس رمضان میں 3-4 جتنے بھی مجھ سے ہو سکے میں انشاءاللہ العظیم قرآن کریم پڑھوں. اور اگر قرآن کریم نہیں آتا اس کے بارے میں فکر کرنی ہے کہ مجھے کیوں نہیں آتا ہے، اس کو سیکھنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہتر لوگوں میں وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو قرآن کی تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ صدقے کا اہتمام. صدقہ بلاؤں کو، مسائل کو، مشکلات کو یہ ٹال کے رکھ دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ جو ہے وہ رمضان کا صدقہ ہے. ہو سکے تو روزانہ آپ کی جتنی توفیق ہے، جتنی گنجائش ہے، 5 روپے کیے 5 روپے ادا کریں، 5 لاکھ کیے 5 لاکھ ادا کریں. صدقہ وہ چیز ہے جس سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اللہ مال میں اضافہ فرماتے ہیں. زکوٰۃ لوگ اسی ماہ مقدس میں نکالتے ہیں. سب سے پہلے اپنے عزیزوں میں، غریبوں میں، رشتہ داروں میں دیکھیں، پڑوس والوں میں دیکھیں، دوستوں میں دیکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صل من قطع، اپنے رشتہ داروں کو دینا یہ ڈبل ثواب ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں ہے. تو اتنا عطا کریں کسی کو. اگر زکوٰۃ نکال رہے تاکہ وہ دوبارہ زکوٰۃ مانگنے کے بجائے یا وہ مستحق ہونے کے بجائے وہ کوئی اپنے کام پہ روزگار پہ چلا جائے. کسی نہ کسی آدمی کے ساتھ 5 10 20 جو لوگ صدقہ نکال رہے ہیں وہ نکالتے رہیں. یہ صدقہ ایسا ہے کہ یہ اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھتا ہے. رمضان کی راتوں میں، رمضان کے دن میں جس کے نام پہ دے رہے ہیں اسی کو پتہ چلے. یہ نہیں ہے جس کو دیا جا رہا ہے وہ میرا اس کے اوپر احسان ہو کہ وہ جی میں نے آپ کو صدقہ دیا ہے، میں نے آپ کو زکوٰۃ دی ہے، میں نے آپ کو خیرات دیا ہے. وہ آدمی یہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرے، اس بندے کا شکریہ ادا کرے جو آپ کا صدقہ قبول کر رہا ہے، جو آپ کی زکوٰۃ قبول کر رہا ہے. اگر وہ انکار کر دے آپ کس کو دیں گے؟ اگر وہ لینا ہی نہ چاہیں پھر آپ کس کو دیں گے؟ یہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے کہ ایک آدمی ہمارا صدقہ قبول کر رہا ہے، ایک آدمی ہماری زکوٰۃ قبول کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جب ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا، بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے نبی کی سخاوت اتنی زیادہ ہو جاتی تھی، اتنی جیسے تیز آندھی آتی ہے وہ سب کچھ لے کے چلی جاتی ہے. فرمایا اللہ کے نبی کے پاس جو کچھ بھی آتا اللہ کے نبی فوراً صدقہ کر دیتا. اس ماہ مقدس اور اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کی پابندی.
تراوی، اللہ کی ذات کو یہ پیشانی جھکانا یہ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم تراوی کے اندر جب پڑھا جائے اس کو غور سے سنیں، امام جیسے کہ اللہ اکبر کہیں فوراً نماز میں پڑھے۔ پتہ نہیں ہے پچھلے سال جو ہمارے ساتھ دوست احباب عزیز تھے آج وہ قبر کی پڑتالوں میں کتنے چلے گئے، نہ جانے اگلا سال ہمیں اللہ ہم سب کو نصیب کرے، پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ موقع اللہ نے دیا ہے، یہ موقع مل گیا ہے، اس میں اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ کے نبی نے 3 بد دعائیں دی، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا جس کے سامنے، جس کی زندگی میں ماہ مقدس رمضان آئے اور وہ اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروائے وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ جبریل امین کی بد دعا ہو، رسول اللہ کے اوپر آمین کی مہر لگی ہوئی ہو، اس شخص کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام، دعا مستقل ایک عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے کہ انسان ہے وہ صحیح سلامت ہے، اس کا یہ کھوپڑی، اس کا یہ دماغ، اس کا یہ جو اوپر مغز ہے یہ کام نہیں کرتا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پاگل کہا جاتا ہے۔ ساری عبادت کر لی ہے، سب کچھ کر لیا ہے، اللہ کی ذات سے مانگا ہی نہیں ہے۔ گھنٹوں اللہ کے نبی کا طریقہ اٹھاؤ، اللہ کے نبی گھنٹوں اللہ کے سامنے اس طرح ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے تھے۔ یہ امت کو تعلیم تھی، یہ امت کو سکھانا تھا کہ اے امت محمدیہ آپ نے اللہ کے سامنے مانگنا ہے، اور جس ذات سے مانگ رہے اس نے کسی کو بتانا بھی نہیں، اس نے دینا ہے، وہ آپ کو بتائے گا بھی نہیں، وہ آپ پہ احسان بھی نہیں جتائے گا کہ میں نے آپ کو یہ دیا یہ دیا، اور وہ کسی کے آگے شکوہ شکایت بھی نہیں، بلکہ اللہ سے مانگو اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو اللہ تب ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا والوں کا اصول بالکل برعکس ہے، اللہ کی ذات کا یہ اصول ہے۔ تو نماز پڑھی، ذکر کیا، تلاوت کی، بالخصوص سحری اور افطاری کا وقت، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایسا وقت ہوتا ہے اس وقت جو انسان جتنی دعائیں مانگتا ہے اللہ اس کی ایک دعا ہر روز قبول فرماتا ہے۔ افطاری کے وقت خصوصی جب سارے کا سارا ٹیبل دسترخوان لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان کچھ بھی نہیں کھا رہا ہوتا، اللہ ان فرشتوں پہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں دیکھو سب کچھ موجود ہونے کے باوجود میرے خوف کی وجہ سے یہ کچھ بھی نہیں کھا رہا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اس وقت انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ویسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کا اہتمام کریں، اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں، یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، کاؤنٹر پکڑ لیں، اس پہ گنتی کرتے رہیں کہ میں نے اس رمضان میں 1,00,000 مرتبہ 2,00,000 مرتبہ اللہ اللہ کی ضربیں لگا لی ہیں۔ دنیا کا اصول ہے کسی کے دروازے پہ جا کے 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ دستک دے دو، وہ بھی دروازہ کھول دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بار بار دستک دے رہا ہے۔ تو جس رب کی ذات کو اتنا زیادہ پکارا جائے گا کہ وہ رب کی ذات نہیں سنے گا؟ وہ تو سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ جو اللہ اتنا اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اس مہربان رب کو جب ہم پکاریں گے تو وہ ہماری پکار سنے گا۔ ہم نہیں بھی پکارتے اللہ ہمیں اتنا عطا کرتا ہے، اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے، جب اس اللہ کی ضربیں لگائیں گے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ، میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کل قیامت والے دن وہ ہوگا جو سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف کی ایک تسبیح پڑھیں، زیادہ پڑھ سکتے ہیں زیادہ پڑھیں، ایک تسبیح کا اہتمام کر دیں 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، اور ایک تسبیح صبح اور شام کی استغفار کی۔ پھر دیکھنا جو رمضان کا روزہ ہوگا، جو عبادت ہوگی، اس کی کتنی اللہ کی طرف سے حلاوت اور ایمانی قوت نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
برادر